کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے نارسسسٹ کا لفظ استعمال کیا, ذہنی مریض کا لفظ بھی استعمال کیا, اور کوئی اگر آپ کے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن جائے تو پھر اس سیاستدان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, جہاں تک ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے, اس پر جمعیت علماء اسلام کی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی باقاعدہ موقف اور پالیسی بیان نہیں آیا ہے. لیکن ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے, ماضی کی تجربات کو بنیادی طور پر, اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ غیر سیاسی, غیر جمہوری قوتوں کو, جس میں اسٹیبلشمنٹ سر پیرست ہے, ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اصولی بات ہے. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کا آئین سن 73 کا کانسٹیٹیوشن کا تقاضا بھی یہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں بات یہ کی گئی کہ سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹے, آپ اپنا سیاست کریں اور ہمیں سیاست میں مت لے کے آئے. تو اس لیے بنیادی طور پر تو میں اس قسم کی اس پریس کانفرنس کے حق میں نہیں ہوں. یہ اس وجہ سے میں حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں ادارہ مقدس ہے, یعنی پاک فوج اس ملک کے لیے انتہائی ضرورت ہے. تو جب ضرورت ہے اس قسم کی پریس کانفرنس سے, اس پر ایک سوالیہ نشان آتا ہے جس سے وہ ادارہ متنازع بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کے لیے فلان شخص اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہی بات آپ نے کی. تو اسٹیٹ کے لیے آپ نے پریس کانفرنس میں سنی, میں نے سنا نا, اس لیے میں اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں کہا جا رہا. اس سے پہلے بھی فاطمہ جناح کو کہا گیا تھا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے اور یہ غدار ہے. اور کس نے اس کو کہا؟ اس کے مد مقابل کون تھا؟ اور فاطمہ جناح کی کمزوری سمجھتے ہیں, ان کی سب سے بڑی غلطی یا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ الیکشن میں کھڑی تھی, جو ان کا حق تھا آئینی طور پر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی غدار کہا گیا. آپ کو یاد ہوگا ولی خان کو, بزنجو کو, عطا اللہ مینگل کو, سرفراز بگٹی کو, نواب اکبر خان بگٹی کو, مفتی محمود رحمہ اللہ کو, سب کو وقتاً فوقتاً غدار کہا گیا ہے. محمد خان اچکزئی کو ابھی غدار کہا جا رہا ہے. تو یہ ابھی 2016 اور 17 میں جب نواز شریف کو فارغ کیا گیا تو اس کو بھی غدار کہا گیا. اس کے پرچے گجران والے میں ان کے خلاف, شاید خاقان عباسی کے خلاف, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے پولیس اسٹیشن میں. بے نظیر کو سیکورٹی رسک کہا گیا, نواز شریف کو سیکورٹی رسک کہا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بے نظیر کی پارٹی بھی آئی 2 بار حکومت میں یا 3 بار, سندھ میں تیسری بار, چوتھی بار حکومت میں آ رہی ہے. جو کل 2016 اور 17 میں سیکورٹی رسک تھے, لیکن نواز شریف کی پارٹی, اس کا بھائی وزیر اعظم, پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر اعظم, ابھی وزیر اعظم, اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ غدار ہے, کسی کو یہ کہنا کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے, ماضی میں اگر ہم دیکھیں, پس منظر میں اگر ہم دیکھیں, مشاہدات اور تجربات کو اگر ہم دیکھیں, تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. حافظ بھائی, آپ کی طرف آ رہی ہوں. انڈین چینل پہ جا کے انٹرویو دینا, ایک ہمارا روایتی حریف بھارت جو کہ ہماری خوشی کبھی برداشت نہیں کرتا, اتنی سی ان کو پوائنٹ مل جائے تو وہ پنک کو ریڈ اور ریڈ کو میرون کرنا بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے, اور پھر کس طرح وہ پیٹتے ہیں خبر کو. اور ظاہر بات ہے ہمارا دشمن ملک ہے, حال ہی میں ہم نے ان کے ساتھ جنگ بھی لڑی. تو آپ بتائیں کہ ان کو انٹرویو دینا آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے؟ مولانا صاحب کو بھی بڑی دفعہ گلے شکوے ہوئے ہیں, اداروں سے بھی ہوئے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈین چینل پہ جا کے اپنا غصہ نکالنا, از دس جسٹیفائڈ؟ دیکھیے, بات یہ ہے آپ نے کبھی انڈین چینل کو انٹرویو دیا؟ میرا آپ سے سوال ہے. نہیں, میں نے انڈین, مولانا صاحب نے, ہم سے رابطہ, مولانا فضل الرحمان صاحب, میں عرض کر لوں, ہم سے رابطہ کیا گیا. رابطہ نہیں کیا کرتے تو میں بھی دیتا ہوں. وہ کہہ رہے رابطہ نہیں کیا. ایک منٹ, میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. مجھ سے بار رابطہ ہوا ہے انڈین چینل سے, آپ سے رابطہ کیا. جی, ہم نے بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے بات کیوں نہیں کی ذرا بتائیے گا نا. صرف اس لیے کہ آپ بھارتی چینل کو انٹرویو کیوں دیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ہم نے بات نہیں کی, وہ چھوڑیے کہ ہم نے کیوں بات نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاتون کو یا ایک سیاستدان کو یا ایک سیاستدان کی بہن کو اس بنیاد پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ انڈین چینل سے بات کرتی ہے, اور لیکن میری بات تو سنیے نا, میری بات تو سنیے. اب میں نے نہیں سنی ہے ان باتوں کو کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس انٹرویو میں, لیکن صرف یہ کہ بات نہیں کرنی چاہیے, تو پھر تھوڑا ماضی میں بھی جانا چاہیے. کیا ماضی میں ایسے سیاستدان نہیں ہے موجود پاکستان کی تاریخ میں
جو وہ اس قسم کی ماحول میں جو آج کا ماحول ہے انہوں نے انڈین چینل سے باتیں نہیں کی تو جب کی میں جب 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد جب مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام ملین مارچ کرتے رہے، حکومت پی ٹی آئی کی تھی، تو ہمیں RSS سے ملا گیا، یعنی ہماری پارٹی کے جو ماتحت ایک نظم ہے جس کو انصار الاسلام کہا جاتا ہے، ان کو انہوں نے نریندر مودی کی جو ابتدائی پارٹی ہے جنہوں نے نریندر مودی کو جنم دیا ہے RSS، میری اس تنظیم کو انہوں نے RSS سے ملا دیا۔ اس وقت یہ سب ایک پیج والے جو تھے جو ہمیں RSS سے ملاتے تھے سارے خوش تھے، وہ سارے خوش تھے، تو اس وقت تو زندہ باد۔ لیکن آج اگر انڈین چینل سے ایک لیڈر کی بہن بات کر رہی ہے، بات کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر فارمولا ہے، اگر ضابطہ ہے، اگر یہ برائی ہے تو برائی ماضی میں جس نے بھی کیا تو وہ بھی برائی تھی، لیکن اس وقت اس کو برائی نہیں کہا جا رہا تھا، آج اس کو برائی کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دغلاپن نہیں ہونا چاہیے، یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے معذرت کے ساتھ اس ٹائم پہ اس پارٹی پہ بھی برا ٹائم تھا، اس ٹائم پہ اس کو بھی برائی کہا جا رہا تھا۔ نہیں میرے بات اچھا میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب آج نواز شریف صاحب کی حکومت ہے نا، نواز شریف صاحب پہ تنقید کی جاتی ہے، ابھی انہوں نے بھی ایگزامپل دی، تو پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی نے بھی برا ٹائم دیکھا؟ میری عرض سنیے، کیا نواز شریف پی ٹی آئی کے پاس 18 سے 22 تک بہت اچھا ٹائم تھا، آج وہ برا ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ میری عرض سنیے، کل کی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ بار بار شیخ مجیب کا نام لیا جا رہا ہے، کہا یا نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذہنیت کی عکاسی یہ ہے کہ اس فارمولے سے یہ اتفاق کرتا ہے جو شیخ مجیب کا فارمولہ ہے، وہ تو ملک کا دشمن تھا، اس کا مطلب تو یہی ہے نا۔ جب اس کا مطلب یہی ہے تو 2016 اور 17 میں جب میاں نواز شریف صاحب کو عدالت کے ذریعے ہٹایا گیا، کیا آپ اس کی جتنی بھی تقاریر ہے آپ اٹھا کے دیکھیں کتنی بار انہوں نے شیخ مجیب کا نام لیا ہے۔ آج نواز شریف صاحب کا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، تو اگر شیخ مجیب کا نام لینا جرم تھا تو کل جرم تھا، آج جرم نہیں ہے۔ وہی بندہ آج اقتدار میں ہے۔ جب انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام گجران والے میں لیا جلسے میں تو اس وقت وہ غدار تھے، آج وہی بندہ برسر اقتدار ہے یا اس کی پارٹی برسر اقتدار ہے۔ یہ عوام سمجھتی ہے، قوم سمجھتی ہے ان باتوں کو، اصولی بات کرے، ایک بار کرے اور اصولی بات کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرنا، ایک دن حافظ حمداللہ کو غدار کہنا، دوسرے دن حافظ حمداللہ کو سر پر بٹھانا، اور تیسری وہ جو کل سر پر آپ نے بٹھایا تھا وہ پھر غدار بن گیا، آئندہ پھر وہ سر پر بٹھائیں گے انکوں کا تھارا اور لاڈلا بن جائے گا، پھر حافظ حمداللہ غدار بن جائے گا۔ دیکھیں یہ دائروں میں گھومنا پھرنا یہ نہیں چلے گی۔